ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو سب بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ یعنی 2 مہینے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ شریف گھرانے کے بچے دیہاتوں میں پرورش کے لیے بھیج دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے، اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ خدا کی شان کے دادا کا سایہ بھی سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ چاچا کو اپنے بھتیجی سے بہت محبت تھی، اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا انہی لوگوں کے ساتھ تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت، سوچ وچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار ہیرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام، جو کہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایسی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے آپ گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ میرے آقا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی
کرم اللہ وجہ آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتے رہے اور ہدایت فرماتے رہے، اور اب اس طرح کرو اور اب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، ان کی باتوں پر انکار کیا اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نبود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو کس طرح سمجھاتے اور قوم کیا جواب دیتی؟ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر آپ کا دل آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا برق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی، راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ برق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کسی نے جبریل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض کی گئی، دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع دیا گیا، تیسرا یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، اور چوتھا یہ کہ وعدہ کیا گیا ہے جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کر نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم سے کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہیں لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔